من تام على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، فرحت جان مومن پہ بے حد درود، غیظ قلب ضلالت پہ لاکھوں سلام، سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک میلاد کا مہینہ ماہ ربیع الاول، ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، تو ویسے تو یہ ربیع الاول ہے لیکن عشاق اسے محبت سے ربیع النور کہا کرتے ہیں، یعنی نور کی بہار۔ اور کیوں نہ کہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین، روشن کتاب، کھول کر بیان کرنے والی کتاب۔ تو یہاں جو دو چیزوں کا ذکر فرمایا نا، یہ فرمایا کہ تمہارے پاس آ گیا، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آ گیا فرمایا یہ میلاد ہی کا ذکر تو ہے، حضور جان عالم علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ سرکار علیہ السلام کی ولادت کا، حضور کے ہمارے پاس تشریف لانے کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں یہ ذکر فرما رہا ہے لقد جاءکم، آ گیا تمہارے پاس۔ اب یہ آنے کا ذکر جو ہے یہ میلاد ہی کا ذکر تو ہے، تو میلاد کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ روشن کتاب تو آپ کو پتہ ہی ہے قرآن مجید فرقان حمید، اور نور سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہاں نور سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھ جو کتاب آئی اللہ کی کتاب قرآن، ان دو باتوں کا اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہاں نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد حضور کی ذات نہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عربک لنگوسٹک کا قاعدہ ہے، عربی گرامر کا، کہ عطف جو ہے، عطف کہتے ہیں جسے انگلش میں آپ لوگ کنجنکشن کہتے ہیں، جو حروف عاطفہ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اردو کے اندر اور ہے، انگلش میں اینڈ ہے، تو ایسی عربی کے اندر جو ہے وہ واو ہے۔ تو جو حرف عطف سے پہلے آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے معطوف علیہ، اور جو حرف عطف کے بعد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معطوف۔ جیسے شہیر اور زبیر، تو شہیر ہو گیا معطوف علیہ اور ہو گیا حرف عطف، زبیر ہو گیا معطوف۔ تو جب میں یوں کہوں گا کہ شہیر اور زبیر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہیر الگ ذات ہے، زبیر الگ ذات ہے۔ تو یہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب حرف عطف استعمال کیا جاتا ہے تو اس عطف جو ہے یہ مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، غیریت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی حرف عطف سے پہلے والا اور حرف عطف سے بعد والا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دو الگ الگ ذاتیں ہیں، یا دو الگ الگ افراد ہیں۔ تو ایسے ہی یہاں یعنی پہلے والا اور ہے، بعد والا اور ہے، ایسے یہاں بھی جب یہ فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس آ، یہاں مراد
نور سے قرآن ہے یا نہیں؟ تو یہاں نور سے مراد قرآن نہیں، یہاں قرآن مراد ہے کتاب مبین سے، اور نور سے مراد ہے اس قرآن کو اللہ کی طرف سے لا کر ہم تک پہنچانے والے جناب رسالت مآب سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ عطف تفسیری کا مطلب یہ ہے کہ واو یا اور لا کر پہلے والے حرف کا مترادف یا متبادل سبسٹیٹیوٹ آگے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ظلم و ستم، اب لیکن ظلم و ستم میں بھی واو ہے، حرف عطف ہے، تو ظلم پیچھے معطوف ہے، ستم معطوف ہے۔ تو اب اصل جو قاعدہ تھا اس کے تحت تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ غیریت ہوتی، الگ الگ ہوتے، لیکن ظلم اور ستم جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، تو اسے کہتے ہیں عطف تفسیری۔ تو اصل تو عطف کے اندر غیریت ہی ہے، اصل عطف کے اندر غیریت ہی ہے، اصل قاعدہ وہی ہے، لیکن کبھی کبھی اصل قاعدے سے ہٹ کر عطف تفسیری بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہر زبان کے اندر ہے، یہ اردو میں بھی ہے، یہ انگلش میں بھی ہے، یہ عربی میں بھی ہے، یہ فارسی میں بھی ہے، ایسے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں عام ڈگر سے ہٹ کر، ایکسیپشنل کیسز جیسے ہوتے ہیں، تو ظلم و ستم، شاذ و نادر، نحیف و نزار، یہ سارے عطف کون سے ہیں؟ عطف تفسیری ہیں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے، یعنی کہنے والوں نے کہا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نور سے مراد الگ ہے، قرآن سے مراد، کتاب مبین سے مراد الگ ہے، قرآن ہے، اور نور سے مراد حضور کی ذات ہے، قرآن نہیں ہو سکتا کیونکہ عطف ہے، اور عطف کے اندر اصل کیا ہے؟ غیریت ہے۔ تو جناب عطف کبھی تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، تو ہم یہاں عطف تفسیری کیوں نہ مان لیں؟ ہم کہتے ہیں یہ عطف تفسیری ہے، اور یہاں مراد جو ہے آگے قرآن مراد ہے، پیچھے بھی نور سے مراد قرآن ہی ہے۔ یہ بات کہنے والوں نے آج نہیں کہی، آج بھی بعض لوگوں نے کی، پہلے بھی کہی تھی، تو اس کے جوابات بھی علماء صدیوں پہلے دے کے جا چکے ہیں۔ ابھی کی بات نہیں کر رہا، صدیوں پرانی بات کر رہا ہوں، کتب تفاسیر میں، کتب حدیث میں شروع کے اندر یہ لکھا ہوا۔ کہتے ہیں جب یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ بعض نے کہا کہ جناب یہاں عطف تفسیری مراد ہے، تو علماء نے جواب کیا دیا؟ ٹھیک ہے، برسبیل تنزل۔ انہوں نے کہا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اصل عطف کے اندر کیا ہے؟ غیریت، اور اصل سے عدول کرنے کے لیے قرینہ درکار ہوتا ہے۔ یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں کہ اصل سے عدول کریں، لیکن چلو برسبیل تنزل تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں، اور مان کر ہم جواب دیتے ہیں۔ تو برسبیل تنزل کا جواب علماء نے کیا دیا؟ برسبیل تنزل کا جواب یہ دیا کہ بھئی اگر عطف تفسیری مانو تو بھی نور سے مراد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتاب مبین سے مراد بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایسے کہ حضور کی ذات، حضور کی زندگی، مکمل زندگی ساری کی ساری کھلی کتاب کی طرح ہے۔ تو جس طرح ایک ہے قرآن، قرآن صامت، اور ایک ہے قرآن، قرآن ناطق۔ قرآن صامت کا معنی خاموش قرآن، یہ ٹرم ہے، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ قرآن صامت کہتے ہیں اس مصحف شریف کو، اور قرآن ناطق کہا جاتا ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بولتا قرآن وہ کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ قرآن وہ ہم تک پہنچا کون رہا ہے؟ خالق اور مخلوق کے مابین واسطہ کون ہے؟ حضور جان عالم علیہ السلام۔ تو یہ قرآن ناطق ہیں، اور ان کی زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے۔ اس قرآن کی تشریح اور تبیین، توضیح، کمنٹری وہ بھی انہوں نے کی ہے، اور اس قرآن پہ عمل کر کے بھی پریکٹیکلی انہوں نے دکھایا ہے کہ اس طرح عمل کرنا ہے۔ اسی لیے ان کی ذات کو رول ماڈل ہمارے لیے قرار دیا گیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ حضور جان عالم علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ یعنی اس آیت کے اندر اگر اصل کو دیکھا جائے تو اصل کے مطابق اللہ یہ احسان جتاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور، یعنی میرا محبوب، اور کتاب مبین یعنی قرآن۔ اور اگر اصل سے عدول کریں اور عطف تفسیری والے ضابطے کی طرف جائیں، اصل سے عدول کرتے ہوئے برسبیل تنزل، تو بھی مراد کیا ہے کہ اللہ احسان جتاتے ہوئے کیا بتا رہا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، کھلی کتاب کی طرح۔ کون؟ یعنی میرا محبوب۔ میرا محبوب جو نور بھی ہے اور کھلی کتاب ہے، روشن کتاب کی طرح ہے۔ جس طرح روشن کتاب سے، کھلی کتاب سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح میرے محبوب کی ذات سے، میرے محبوب کی سیرت سے، میرے محبوب کے
دیدار سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد کا ذکر کیا، اور ہم مسلمان قرآن کو ماننے والے اس ماہ مبارک کے اندر حضور جان عالم علیہ السلام کی میلاد کا بطور خاص ذکر کرتے ہیں۔ ویسے تو سرکار علیہ السلام کی میلاد کا جب بھی ذکر کیا جائے وہ باعث برکت ہی ہے، باعث خیر ہی ہے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری زندگی ہم اور آپ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے میں گزار دیں، ان کا ذکر کرنے میں گزار دیں، تو بھی اس نعمت کا حق ہم ادا کر سکتے نہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت، اور اسی لیے اللہ نے اس نعمت کو جتایا بھی ہے۔ یہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، محبوب کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا۔ من، اب آپ یہ دیکھیں، اللہ نے احسان تو ہمارے اوپر بہت فرمائے ہیں، اللہ نے اتنے احسان کیے ہیں، اتنے احسان کیے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم نہیں گنو گے، تم شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ کی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ساری نعمتوں پہ اللہ کی حمد ہے۔ الحمدللہ علی ما انعم، اللہ کا شکر ہے، اس نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا اللہ نے ذکر کرتے ہوئے احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا۔ من جو ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے ماخذ اشتقاق، وہ ہے منت۔ منت جو ہے وہ عام نعمت کو نہیں کہتے، نعمت تو عام ہے نا، عام ہو یا خاص ہو، نعمت نعمت ہی ہے۔ تو جب نعمت کا لفظ بولا جاتا ہے وہ عام نعمت کے لیے بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح خاص نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن منت کا لفظ ہے یہ عام نعمت کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ منت کا لفظ عربی میں جب بھی استعمال ہوتا ہے یہ عظیم نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی خاص نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا ہے قرآن کے اندر، تو مومنوں پہ احسان جتایا اور اسے خاص نعمت کہہ کے بیان فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ من فرمایا، احسان فرمایا، یعنی عظیم نعمت ان کی طرف بھیجی۔ اسی لیے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے سلام میں کہا نا، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ رب اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی حقیقت میں وہی رب ہے۔ ویسے رب جو ہے مالک کو بھی کہتے ہیں اور رب مربی کو بھی کہتے ہیں۔ مربی کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، تو رب مربی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی رب کا لفظ خود قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بھی عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب لفظ رب بغیر اضافت کے استعمال ہو تو صرف اللہ کے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مطلق لفظ رب استعمال کرنا جائز نہیں۔ لیکن جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو اس وقت غیر اللہ کے لیے بھی اس کا استعمال خود قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ جو حدیث جبریل میں فرمانا ان تالد الامۃ ربتها، حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اس میں جہاں حضور جان عالم علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں تو وہاں یہ فرمانا کہ لونڈی کنیز اپنے مالک کو جنے گی، ربتها۔ اور قرآن میں بھی یہ جہاں یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کے اندر بھی ہے، وہاں جہاں وہ رب کا لفظ استعمال ہوا ہے مربی کے معنی میں، مالک کے معنی میں، انہوں نے بھی استعمال کیا، 2 جگہ پر سورہ یوسف کے اندر بھی آیا ہے۔ تو کئی جگہوں پر ہے۔ اور ویسے بھی وہ جب ایک اونٹ کا جو مشہور واقعہ ہے، جب وہ اونٹ بلبلا رہا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، تو جب حضور نے پوچھا مر رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا رب کون ہے، یعنی اس اونٹ کا مالک کون ہے۔ اور یہ جو تجارت ہوتی ہے، تجارت کے اندر ایک طریقہ ہے تجارت کے طریقوں میں سے مداربہ۔ اب آج کل تو اسلامک بینکوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشہور ہو گیا، تقریباً آپ سب نے ہی سنا ہوگا مداربہ۔ میرے بچوں، یہ جو بچے میرے پیارے پیارے بچے سامنے بیٹھے ہیں، ان پیارے بچوں کو خاموش کرا دیں۔
تو ٹرم ہے مداربہ. مداربہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دو آدمی مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے مگر وقت نہیں ہے یا تجربہ نہیں ہے، دوسرے آدمی کے پاس تجربہ بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے. تو اب وہ دونوں آپس میں طے کر لیتے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ انویسٹر بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی یہ میرے پاس مال ہے، کیپٹل، وہ اسے دیتا ہے اور کہتا ہے اس سے آپ کاروبار کرو اور اس میں جو ہمارے درمیان نفع نقصان دونوں میں ہم شریک ہوں گے. اور پرسنٹیج جو ہے وہ طے کر لی جاتی ہے. پرسنٹیج طے کرنا ضروری ہے. پرسنٹیج کے علاوہ اگر فکس کر دی اماؤنٹ پرسنٹیج سے ہٹ کر تو پھر جائز نہیں. تو اب یہ جو طریقہ کار ہے مداربہ، اس کے اندر جو مال ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں راس المال اور انگلش میں کیپٹل. تو وہ جو بندہ انویسٹر ہے، جس کا مال ہے، جو پیسہ دیتا ہے دوسرے آدمی کو کام کرنے کے لیے مداربہ کے اندر، اس کے لیے عربی میں ٹرم کیا استعمال ہوتی ہے؟ رب المال. مال کا رب یعنی مال کا مالک. تو یہ میں آپ کو اس پہ بتا رہا تھا کہ رب کا لفظ جب اضافت کے ساتھ ہو، کسی لفظ کی طرف مضاف ہو رہا ہو، اس کے اندر اضافت ہو، تو پھر وہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جب اضافت کے بغیر ہو پھر صرف اللہ کے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. تو حقیقتاً تو رب اللہ ہی ہے. جب اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے نا، اس وقت بھی استعمال تو جائز ہوتا ہے، لیکن معنی کیا ہوتا ہے؟ مجازی. کیونکہ اس وقت مالک کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور حقیقتاً مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. تو ہم سب جس چیز کے بھی مالک ہیں، کون سے مالک ہیں؟ مجازی مالک ہیں. حقیقی مالک کون ہے؟ حقیقی ملک کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ہے. تو مجازن یہ کہا جاتا ہے. تو جب یہاں جو اعلیٰ حضرت نے کہا رب اعلی، یہ اس لیے کہا رب اعلی کہ وہ رب جو سب سے اعلیٰ رب ہے، یعنی مجازی مالک ہوں، حقیقی تو اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. حقیقی تو وہی ہے، لیکن جو مجازی مالک ہیں ان مجازی مالکوں کی ملک کا بھی یہی مالک ہے اور ان مجازی مالکوں کا بھی یہی مالک ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے. ورنہ تو اعلیٰ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف رب کہنا ہی کافی ہوتا، خالی رب سے مراد اللہ ہی ہوتا، اور ہوتا بھی ہے. لیکن یہ رب اعلیٰ اسی لیے کہا، اسی سے وہ آپ نے سنا تھا نا، ہمارے یہاں کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے ارباب اقتدار. وہ ارباب اسی رب کی جمع ہے. ارباب اقتدار یعنی اقتدار کے مالکان. اسی طرح استعمال ہوتا ہے ارباب نظر و فکر والے، دانشور. تو اعلیٰ حضرت نے جہاں ذکر کیا وہ منت کا، تو کہتے ہیں حضور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام. حق تعالی کی منت یعنی اللہ حق تعالی کی عظیم نعمت. عظیم نعمت کون ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ خود قرآن سے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظیم نعمت ہے اس دنیا کے اندر، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا، قدوم میمنت لزوم فرمانا، یہ ساری کائنات کے لیے برکت، رحمت، سعادت کا باعث ہے. تو سب پہ لازم ہے کہ محبوب کے اس آنے کی خوشی منائیں، محبوب کے اس آنے کا ذکر کریں. جیسے ہم دیگر چیزوں پہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، ہم اس چیز پر خوش ہوتے ہیں. کوئی بھی نعمت ہمیں ملتی ہے، اس نعمت پر ہم خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت جو ہمیں ہمارے مالک نے عطا فرمائی، تو ہر وقت کا رونا اچھا نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے پاس مال بہت ہوتا ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کے روتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے. ایسی بعض لوگوں کو اللہ نے بہت انعامات فرما رکھے ہوتے ہیں، معمولی سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بس روتے رہیں گے. ان سے حال پوچھ لو تو ان سے حال پوچھنا دوبھر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد جو ایک لمبی لسٹ گنواتے ہیں اپنی پریشانیوں کی، تو بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیسے بے صبرے اور کیسے ناشکرے لوگ ہیں کہ اللہ نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں، اس نے ایک دفعہ زبان سے یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مالک کا احسان ہے. یہ اس نے گنوانا شروع کر دیا اتنے لمبے، یہ مسئلہ ہے، کیا بتائیں، یہ مسئلہ ہے. دیکھیں
کہیں آپ کی اس پریشانی کا حل ہو سکتا ہو اور وہاں پر آپ صرف اس نیت سے کوئی بات بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ میری اس پریشانی کا حل کرے گا تو بات ہے ٹھیک، لیکن جہاں نہ تو اس پریشانی کا حل موجود ہو، وہ بندہ کر نہ سکتا ہو، اور آپ وہاں پر بلا وجہ ہی اس کا ذکر چھیڑ دیں تو یہ ناشکری ہے، یہ بے صبری ہے کہ آپ بار بار آپ دیکھیں احسان کیوں نہیں گنواتے اللہ کے؟ آپ کیا اللہ کے احسان بھی گنواتے ہیں کیا؟ جب آپ اللہ کے احسان نہیں گنوا رہے تو پھر آپ پہ کوئی اگر آزمائش آئی ہے تو وہ آزمائش میں بھی ثابت قدم رہیں، وہ آزمائشیں کیوں گنوا رہے ہیں؟ یہ مومن کا کام نہیں. ایمان والا دل جو ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو اللہ پہ کامل یقین رکھنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں ہمیشہ صبر و شکر کے جذبات سے اس کا دل بھرا ہوتا ہے، اور وہ جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو بھی وہ اپنی شامت اعمال سمجھ کے اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے. وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ مصیبت تین حال سے خالی نہیں، کہ یا تو شامت اعمال ہے، گناہوں کی سزا مل رہی ہے، یا کفارہ سیئات ہے کہ گناہ مٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے، یا رفع درجات ہے کہ اس کی وجہ سے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو کسی بندے نے پوچھا حضرت پتہ کیسے چلے گا یہ کون سی مصیبت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مصیبت بندے پر نازل ہو اور وہ اس مصیبت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو صبر کے ساتھ ساتھ، تو سمجھ جاؤ کہ یہ رفع درجات ہے، یہ اعلیٰ کیٹیگری کا آدمی ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کیے جا رہا ہے، یہ پہلے سے اس کے درجے بلند ہے، اللہ اور بلند کر رہا ہے. اور اگر جو ہے کوئی بندہ اس پہ مصیبت نازل ہو اور اس مصیبت پہ وہ شکر تو نہیں کر رہا لیکن وہ بے صبری بھی نہیں کر رہا، صبر کر رہا ہے، اس پہ شکوہ شکایت بھی نہیں کر رہا، تو یہ سمجھ جاؤ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ کفارہ سیئات، کہ اس آدمی نے جو گناہ کیے ہیں، جو کوتاہیاں کی ہیں، اس مصیبت کے ذریعے دنیا میں ہی اسے پاک کیا جا رہا ہے، اس کا کفارہ ہو رہا ہے. اور اگر اس مصیبت پر وہ صبر و شکر کی بجائے شکوہ شکایت کر رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ اس بندے کو سزا مل رہی ہے، یہ اس کی شامت اعمال ہے. تو ہم جب ہمارے ساتھ کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، اب یقین مانیں کیسی ہی مصیبت کیوں نہ ہو، جب آدمی اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے تو اسے وہ مصیبت بہت چھوٹی اور معمولی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. نعمتیں اللہ کی کتنی ہیں، یعنی اگر آپ اپنے وجود پہ نظر دوڑائیں سر سے لے کر پاؤں تک تو آپ کو کتنی اللہ کی نعمتیں صرف اپنی باڈی کے اندر جو نظر آنی. پھر اپنے گھر میں نظر دوڑائیں تو اہل و عیال کی صورت میں، والدین کی صورت میں، پھر پیسوں کی صورت میں، اور آپ جب باہر ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو لوگ پریشان ہیں، جو معذور ہیں، یا جو ہاسپٹلز کے اندر ہیں، یا جو لوگ بیچارے کھانے کے انہوں نے کھانا کہاں سے کھانا ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں میسر نہیں، روڈ کے اوپر سو رہے ہیں، چھت میسر نہیں، کبھی ان کو بندہ دیکھے تو دیکھ کر آدمی کے دل میں اللہ کے ہاں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار یہ کس حالت میں ان سے کتنی اچھی حالت میں ہوں، اللہ نے مجھے کتنی اچھی حالت میں رکھا ہو. تو ہمیشہ اللہ کے حضور صبر اور شکر کے جذبات ہونے چاہیے. تو ایسی لسٹیں نہیں گنوانی چاہیے بلا وجہ کسی کے آگے. جب جو ہے وہ کوئی پوچھے، کوئی حال پوچھے تو اصل کیا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کی حمد ہے. تو جب بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا. لازیدنکم، لام تاکید ہے، ضرور، اور آگے بھی نون تاکید ہے، میں تمہیں ضرور ضرور اور زیادہ دوں گا. تو اللہ نے خود یہ بات فرمائی، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. تو آپ دیکھ لیں جو بھی بندہ اللہ کا شکر کرنے والا ہوگا وہ آپ کو کبھی پریشان نہیں ملے گا، پریشان نہیں. دنیا پریشان ہوگی لیکن وہ پرسکون ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اس کے قلب پہ اللہ کی طرف سے رحمت اور سکینت نازل ہوتی رہتی ہے، سکون نازل ہوتا رہتا ہے. پریشانی یا تو اسے دوسروں کی طرح ہونی نہیں ہے، یا دوسروں کی طرح ہونی بھی ہے تو قلب اس کا پرسکون ہے. تو اور کیا چاہیے بندے کو؟ قلب کا سکون، ذہن کا سکون. اس وقت ہمارے ہاں بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، ہر دوسرے بندے کا پرابلم کیا ہے؟ ڈپریشن، ٹینشن، اینگزائٹی. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بڑی عمر کے اندر یہ چیزیں ہوتی تھیں،
اب تو جو ہے وہ بہت چھوٹی عمر کے اندر بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں، اینگزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، وجوہات اس کی جو بھی ہیں میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا، لیکن یہ پریشانیاں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر نعمت پہ کرنا چاہیے۔ تو جب ہر نعمت پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے تو وہ نعمت جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے، وہ نعمت جو نعمت ہمارے اس آخرت کی بڑی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، وہ نعمت جو اس دنیا کے اندر ہمیں اور اتنی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، جو برزخ کبریٰ ہے، جو سب سے بڑا واسطہ ہے خالق اور مخلوق کے مابین، تو اس نعمت پہ ہمیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے، کتنا گریٹفل ہونا چاہیے، کتنا تھینکفل ہونا چاہیے اللہ کے حضور۔ اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے خود ہی کہ نعمت کبریٰ پہ ہمیں، تو لہذا جب اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، جس طرح باقی نعمتوں میں نے کہا نا کہ باقی نعمتوں پہ بھی رونا نہیں چاہیے، اللہ کی جو نعمتیں ان کی طرف دیکھ کر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے اس کے باوجود نہ وہ اپنے کھانے پہ خرچ کرتے ہیں، نہ وہ اپنے پہننے پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے گھر پہ خرچ کرتے ہیں، سینت سینت کر سٹور کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو سینت سینت کے رکھ رہے ہیں، سٹور کر رہے ہیں، نہ جو ہے وہ کھانے پہ خرچ کر رہے ہیں، نہ پہننے پہ خرچ کر رہے ہیں، نہ کسی اور جگہ خرچ کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یراسر نعمتہ علی عبدہ، بے شک اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دکھائی دے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، تو اس کے جو کپڑے تھے وہ اچھی حالت میں نہیں تھے، اس کا لباس اچھا نہیں تھا۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس ہے، اپنے مال کا بھی بتایا، یہ بھی بتایا میرے پاس بکریاں ہیں، میرے پاس اونٹ ہیں، یعنی اس نے خود اپنے مال کا ذکر کیا سرکار علیہ السلام کے سامنے کہ میرے پاس بکریاں بھی ہیں، میرے پاس اونٹ بھی ہیں۔ اس پہ حضور جان عالم علیہ السلام نے اسے تنبیہ فرمائی اور پھر یہ فرمایا، ان اللہ یحب ان یراسر نعمتہ علی عبدہ، کہ بے شک اللہ پسند فرماتا ہے اس بات کو کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دکھائی دے۔ تو اللہ کے بندو، جب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس اللہ کے دیے میں سے آپ خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو اگلا مرحلہ تھا، پہلا مرحلہ تو اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے۔ ارے آپ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر رہے، آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کر رہے، تو یہ آپ کس لیے کما رہے ہیں؟ اور یہ کہاں قبر میں تھوڑی لے کے جائیں گے آپ؟ تو اس کا بھی حساب ہے، اور یہ اسلام کی اور شریعت کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ رہ گیا سادہ ہونا، رہ گئی بات سادگی کی، تو سادگی بہت اچھی بات ہے، سادگی بہت اچھی چیز ہے، سادہ ہونا چاہیے، لیکن سادگی کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ بندہ بخیل ہو جائے، سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ شوم ہو جائے، یہ سادگی کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے کہ بعض لوگ شوم ہوتے ہیں، بعض لوگ بخیل ہوتے ہیں، اور پھر اپنے اس بخل اور اپنے اس شوم ہونے کو، اس کو وہ تعبیر کس سے کریں گے؟ سادہ ہیں جی ہم تو بس ایسے ہی جو ہے۔ اصل تو سادگی کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اصل درویشی کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے قلب میں درویشی نہیں ہے، آپ کے قلب میں سادگی نہیں ہے، تو یہ اوپر سے آپ ڈرامے نہ کریں، اوپر سے یہ اوپر سے ڈرامہ نہیں چلے گا کہ جناب سادگی ہے، یہ اوپر کا ڈرامہ ہے، سادگی قلب سے۔ آپ کے قلب کے اندر اگر مخلوق کے بارے میں تنقیص کے، تحقیر کے، تذلیل کے جذبات نہیں، اپنے بارے میں عجب کے، تکبر کے جذبات قلب میں نہیں، تو بس۔ لیکن اگر قلب میں ہے اور اوپر سے آپ جو ہے وہ اپنی کوتاہی کے لیے آڑ کے طور پر کوئی ایسی چیز ذکر کرتے ہیں، تو یہ تو اور ڈبل جرم ہے، دوہرا جرم کر رہے ہیں آپ، کہ ایک تو آپ نے جرم تو کیا ہی کیا، دوسرا اس جرم کے اوپر آپ جو پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی طرف وہ بات منسوب کر رہے ہیں جو بات آپ کے اندر ہے ہی نہیں، ایک وصف آپ کو حاصل ہی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں ایسا ہوں، تو یہ تو دوہرا جرم ہو گیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ کی نعمت کا اثر بندے پہ ظاہر ہونا چاہیے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ تکبر جس کے دل میں ذرا برابر
مسکال برابر تکبر ہو، ذرا سا بھی تکبر ہو، جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو وہ صحابی نے عرض کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ہماری سواری اچھی ہو، ہمارے کپڑے اچھے ہوں، لباس اچھا ہو. تو سرکار صاحب صاحب نے فرمایا تھا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. یعنی گویا یہ بتا دیا یہ فرما کر کہ یہ تکبر نہیں ہے، اچھی سواری کا پاس ہونا یہ تکبر نہیں، اچھے لباس کا استعمال کرنا یہ تکبر نہیں، اچھی خوراک کا استعمال کرنا یہ تکبر نہیں، اچھی چیزوں کا استعمال کرنا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ پھر آگے تکبر کا بتایا بھی. تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق کو چھپاؤ، یہ تکبر ہے. تو جب اگر آپ لوگوں کو حقیر نہیں جان رہے اور آپ عجب میں، خود پسندی کے مرض میں مبتلا نہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھی چیزیں آپ استعمال کریں، اللہ کی نعمتیں، اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو اللہ آپ کو اور دے گا کہ شکر جو ہے وہ جس طرح زبان سے ہوتا ہے، شکر جو ہے وہ قول کس طرح ساتھ ساتھ فعل سے بھی ہوتا ہے. شکر قولی بھی ہے، شکر فعلی بھی ہے. تو یہ جو فعل کے ذریعے شکر ہے یہ بھی شکر ہے، اور یہ وہ قول والے شکر کے مقابلے میں اعلیٰ شکر ہے کہ آپ اپنے فعل کے ذریعے شکر ادا کریں. اچھا، فعل کے ذریعے شکر میں یہ بھی شامل ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں. یعنی جائز کا بھی خیال کرنا ہے، حلال حرام کا بھی خیال کرنا ہے. یہ نہیں کہ انفیئر مینز آپ یوز کریں کسی بھی طرح، بس آ جائے کچھ بھی آ جائے. نہیں، اچھی چیز استعمال کریں، اچھی چیز، لیکن اچھی چیز کو حاصل کرنا ہے جائز ذریعے سے، ناجائز ذریعے سے نہیں حاصل کرنا. اور اس اچھی چیز کو حاصل کر کے پھر اس اچھی چیز کو جو آپ نے خرچ کرنا ہے وہ بھی جائز امر میں ہی خرچ کرنا ہے. حضرت سید طائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ، وہ چھوٹے سے تھے، بچے تھے ابھی. ان کی والدہ ماجدہ نے ان کو حوالے کر دیا تھا اپنے بھائی کے، حضرت سید طائفہ کے ماموں اور آپ کی والدہ کے بھائی حضرت خواجہ سری سقطی رحمہ اللہ. سید الطائفہ بھی چلو بتا دیتا ہوں. سید الطائفہ جو کہا تھا، سید کا معنی ہوتا ہے سردار، طائفہ کا معنی ہوتا ہے گروہ. تو ان کو جو سید الطائفہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سید طائفۃ صوفیہ، کہ صوفیہ کا جو گروہ ہے اس گروہ کے سردار. تو اختصاراً صوفیہ حذف کر کے سید الطائفہ کہہ دیا جاتا ہے. مضاف جو ہے الف لام جو ہے وہ عوض کا ہے. سید الطائفہ یعنی گروہ صوفیہ کے سردار سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ. اتنے بڑے صوفی بزرگ ہیں، سرکار غوث پاک رحمہ اللہ کے بھی مشایخ میں سے، اور کئی سلاسل کے اندر سید طائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ موجود ہیں. یعنی ایک سلسلہ نقشبندیہ کے ایک شجرے کو چھوڑ کر، سلسلہ نقشبندیہ کے بھی مختلف شجرے ہیں، اس کے اندر بھی سید طائفہ ہیں، ایک شجرے میں نہیں. سید الطائفہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک مخصوص شجرہ جو ہے اس کو چھوڑ کر باقی اکثر سلاسل ولایت اس کے اندر سید الطائفہ کا واسطہ موجود ہے. وہ اتنے بڑے بزرگ تھے سید طائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ. تو وہ ابھی چھوٹے ہی تھے، بچے ہی تھے کہ ان کی والدہ نے اپنے بھائی کے حوالے کر دیا خواجہ سری سقطی رحمہ اللہ، جو ان کے مرشد بھی ہیں سید طائفہ کے. تو وہ ان کی تربیت کرتے تھے. تو ایک دن خواجہ سری سقطی رحمہ اللہ جلوہ فروز تھے، اور پاس اور بھی کچھ ان کے جو احباب تھے وہ بھی صوفی تھے سارے، وہ سارے بیٹھے ہوئے. تو اب آپس میں دیکھیں گیدرنگ ہوتی ہے نا، جیسی گیدرنگ ہوتی ہے ویسی گفتگو ہوتی ہے. بزنس کمیونٹی کے لوگ اکٹھے ہوں گے نا تو وہ آپس میں بیٹھیں گے، گیٹ ٹوگیدر ہوگا تو وہ اکثر باتیں کس پہ کریں گے؟ بزنس پہ. سیاستدان اکٹھے ہوں گے تو باتیں کس پہ کریں گے؟ سیاست پہ. عوام کی بات میں نہیں کر رہا، میں شعبوں کی بات کروں. اور عوام تو ہماری خیر آل راؤنڈر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سارے ہی، کہ عوام تو آج کل ہمارے ایسے ہیں جو جنرل پبلک ہے، پاکستان ہندوستان کی برصغیر پاک و ہند کی جنرل پبلک، یہ اپنے آپ کو آل راؤنڈر سمجھتے ہیں. یہ تو بیٹھتے ہیں تو سیاست پہ بھی تبصرے کرتے ہیں، میڈیکل پہ بھی کرتے ہیں، ہر شعبے مذہب پہ بھی کرتے ہیں، اور اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا بھائی، اور ہم اگر نہیں بولیں گے تو اور مطلب یہ بالکل نہیں دیکھتے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہمارے بیچ میں اس شعبے کا ماہر بھی بیٹھا ہوا ہے.
چاہے جو ہے وہ سیاستدان بیٹھا ہو، چاہے ڈاکٹر بیٹھا ہو، چاہے کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہوں، کوئی بھی اس شعبے کا ماہر بیٹھا ہے، بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے، آسرا ہی نہیں کرتے کہ بھائی تھوڑا ذرا کچھ جھجک، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن تب سر. اور ایسے کرتے ہیں جیسے بھائی سب سے بڑے ماہر اس وقت جو ہے وہ یہ صوفی ہیں، ان کے پاس باقی صوفیوں کا ہی مجمع لگا ہوا ہے، جمگٹا ہے. اب باتیں ہو رہی ہیں اسی طرح کی صوفیانہ. اب صوفیانہ باتیں ہو رہی ہیں تو باتوں میں بات آ گئی شکر کی. شکر کی بات آ گئی تو ہاں بھائی کیا بھائی شکر کے بارے میں بات ہوئی. تب ایک نے کہا کہ میرے نزدیک شکر یہ ہے. اب دوسرے نے کہا میں سمجھتا ہوں شکر یہ ہوتا ہے. اب تیسرے صوفی نے کہا میں سمجھتا ہوں شکر یہ ہوتا ہے. چوتھے نے کہا میں سمجھتا ہوں یہ ہوتا ہے. اب یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. تو سید الطائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ وہ ابھی بچے تھے، چھوٹے سے 7 برس تقریباً اتنی عمر تھی ان کی. تو وہ کھیل رہے تھے. اب خیر آپ لوگوں نے تو ان کو پہلوان بنایا ہوا ہے، آپ تو کہتے ہیں وہ پہلوان تھے اور وہ پورا واقعہ ایک جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. میں اس طرف نہیں جاتا ابھی کہ وہ کوئی پہلوان وغیرہ نہیں تھے. ان کے جتنے بھی قدیم مصادر جتنے بھی ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے، اس میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کہ وہ کوئی پہلوانی کرتے تھے. وہ شروع سے ہی صوفی تھے. بچپن سے ہی ان کی جو تربیت ہوئی ہے نا ان کے ماموں کے یہاں ہوئی، تو وہ بچپن سے ہی اسی راہ کے مسافر تھے. اور پھر آگے تو وہ چمکے ایسے کہ سید الطائفہ ان کا لقب. تو 7 برس کے تھے، بچے تھے، کھیل رہے تھے سائڈ پہ ایسے کھیل رہے. تو خواجہ سری سکتی رحمہ اللہ نے جب سب کی سن لی باتیں تو ان کی طرف دیکھا اور کہا جنید تم بھی کچھ کہو گے؟ تو اگر جو ہے وہ اس طرف بالکل نہیں تھے، خالی تھے، تو ان سے خواجہ سری سکتی کیوں پوچھیں گے؟ ان سے پوچھ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ تربیت کا آغاز تو ہو گیا تھا نا. لیکن چونکہ ابھی بچے ہیں تو بچوں کو جس طرح کھیل کود کی اجازت ہے، یہ میرے بچوں کو بھی اجازت ہے لیکن ابھی اس وقت بیٹا نہیں. یہ ان کو تھوڑا میرا بچہ، پیارے بچوں ادھر میری طرف ابھی بات سنو، آپ بعد میں آپ کو موقع دیں گے بات کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کھیل رہے ہیں، کھیل کود کی تو اجازت ہے نا چھوٹے بچوں کو، تو وہاں بھی جاتا تو وہ کھیل رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا جنید تم بھی کچھ کہو گے؟ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے سید الطائفہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے نزدیک شکر یہ ہے لا یستعان بنعمہ علی معاصی. میرے نزدیک شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی میں مدد نہ لی جائے. یعنی اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ نہیں کرنا، یہ شکر ہے. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ عملی شکر، کہ ایک قولی شکر ہے اور ایک فعلی شکر ہے، عمل کے ذریعے شکر ہے. تو عمل کے ذریعے شکر میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اللہ کی جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں انہیں آپ نے گناہ کے کاموں میں خرچ نہیں کرنا. اسی طرح یہ بھی عملی اور فعلی شکر ہے، پریکٹیکل شکر ہے کہ اس نعمت کو استعمال بھی کرنا ہے. وہ کس کام کے لیے رکھی ہوئی ہے جو آپ سنبھال کے جو آپ رکھ رہے ہیں، وہ خرچ کرنے کے لیے آپ نے لیا تو آپ خرچ کریں، اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، ناحق نہ خرچیں، لیکن آپ اس کو خرچ تو کریں. بالکل ایسے اسے سنبھال لینا، بخل کا مظاہرہ کرنا، شوم ہو جانا، یہ تو خود ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ خود کرائم ہے اور اس جرم کی اصلاح ہونی چاہیے. تو بہرحال ایسا نہیں کرنا کہ آپ نعمتیں خرچ نہ کریں. وہ مجھے لطیفہ یاد آ گیا، وہ کسی نے لطیفہ ہی ہے لیکن سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں یہ لطیفہ. وہ بولا ڈاکو نے پکڑ لیا کسی سیٹھ کو تو اس کے پسٹل رکھا تو کہا بھائی مال دو گے یا جان؟ تو اس نے کہا جان لے لو، مال تو مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اس سے بڑا مشکل وقت کیا ہوگا کہ یہ مشکل وقت ہی تھا. لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ بعض لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور اسے ایسا ان کو بس جو ہے وہ نہ اپنے بچوں کو بھی ترسائیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی، گھر والوں کو بھی، اور اپنے اوپر بھی نہیں کر رہے. کوئی ایسا بھی نہیں کہ چلو اپنے اوپر خرچ، نہ اپنے اوپر خرچ کر رہے، نہ بچوں پہ خرچ کر رہے، نہ بیگم پہ خرچ کر رہے، نہ گھر پہ خرچ کر رہے، نہ اور کہیں خرچ کر رہے. تو مال جا کہاں رہا؟ تو بھئی بخار ضمناً بات وہاں چلی گئی. میں نے کہا چونکہ اصلاح کی باتیں بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اصل تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ جو نعمت اللہ نے جو بھی عطا فرمائی ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ جو نعمت اعلیٰ ہے جس کو اللہ نے یوں کہہ کے جتایا ہے لقد من اللہ علی المؤمن، اللہ نے مومنوں پہ من فرمایا. ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ
منت جو ہے وہ عام نعمت کو نہیں کہتے. ایک ہے عام نعمت، نعمت عام و خاص سب کے لیے ہے. منت جو ہے وہ عام نعمت کو نہیں کہا جاتا، وہ خاص نعمت کو کہا جاتا ہے، وہ عظیم نعمت کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ من فرمایا، عظیم نعمت عطا فرمائی. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. تو اللہ تبارک و تعالی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلب میں راسخ فرمائے. دیر تو میرا کر رہا ہے کہ میں اور بھی گفتگو کروں، لیکن مجھے ابھی وقت جو ہے خیال آ گیا اچانک ہی کہ وقت میرا بھی قیمتی ہے، آپ لوگوں بھی قیمتی ہے، اور دیگر اور لوگ بھی آئے ہوں گے اور مجھے بھی جو ہے وہ جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب میں اپنے پیارے اپنی محبت، اپنی سچی محبت اللہ ہمارے دل میں راسخ فرمائے. اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت ہمارے قلب میں راسخ فرمائے. اپنے سارے پیاروں کی محبت، ہم اللہ کے سارے پیاروں کو مانتے ہیں، ہم متعصب نہیں ہیں اور متعصب ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ جو ہے پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیں کہ آپ کہیں کہ جناب ہم فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے. یہ اللہ کے پیاروں کی بات ہو رہی ہے. ابھی حق اور باطل کے فرق تو بہرحال اپنی جگہ پر ہے، وہ تو رکھا جائے گا. ایمان کفر کا فرق اپنی جگہ پر ہے، وہ بہرحال ملوز رکھا جائے گا. میں ابھی اہل حق کی بات کر رہا ہوں. اہل حق کے اندر، علماء ربانیین کے اندر اور کامل صوفیاء کے اندر یہ تفریق کی جات نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب آپ کسی مخصوص طبقے کو یا مخصوص سلسلے کو یا مخصوص شیخ کو تو مانیں اور محبت کریں اور باقیوں کو آپ عملاً بھی نظر انداز کر رہے ہوں اور قولاً بھی نظر انداز کر دیں. یہ بات ٹھیک نہیں. نظر انداز کرنے کی، وہ اللہ کے جتنے پیارے ہیں سارے ہمارے سر کے تاج ہیں. ان سب کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان سب کا ذکر خیر کریں، ان کے احسان کو مانیں. وہ سارے دین کے خادم تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور وہ سب ہمارے لیے اس لائق ہیں، اس تعظیم کے مستحق ہیں کہ ہم ان سب کو اپنے سر آنکھوں پہ جگہ دیں. باقی قلبی میلان کی بات ٹھیک ہے، وہ الگ ہے. کسی کی طرف آپ کا قلبی میلان زیادہ ہے، کسی کی محبت آپ کے قلب میں زیادہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، آپ رکھیں. کسی کو کسی بزرگ سے زیادہ محبت ہے، کسی کو کسی سے چلے گا، لیکن آپ یہ نہ کریں کہ بھئی اس سے ہے اور اس سے نہیں ہے. نہیں، محبت سب سے کریں. کسی سے زیادہ ہے ٹھیک ہے، اس کی زیادہ زیادہ کم کی بات الگ ہے، وہ تو گھر میں بھی ہوتا ہی ہے، بچوں کے اندر بھی کسی سے زیادہ پیار ہوتا ہے. لیکن اس کی اجازت نہیں کہ آپ بولیں کہ مجھے فلاں بچے سے پیار نہیں، فلاں سے پیار. بچے سارے پیارے، سب سے پیار آپ نے کرنا ہے. کسی کی طرف قلب کا میلان زیادہ ہو جائے اس پہ گرفت نہیں، جب تک کہ کوئی شرعی تقاضا مجروح نہ ہو رہا ہو. تو ایسے ہی اللہ کے جتنے پیارے ہیں وہ کسی بھی سلسلے کے ہوں یا کسی بھی سلسلے کے نہ ہوں، جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول کے پیارے ہیں، اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، اولیاء کرام ہوں، صوفیاء صافیہ ہوں، علماء ربانیین ہوں، اہل حق کی بات ہو رہی ہے. ان کے اندر کوئی پک اینڈ چوز کی اجازت نہیں. یہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے قابل محبت ہیں، سارے اس لائق ہیں، سارے اللہ کے پیارے کہ ان سے اللہ کی مخلوق پیار کرے. تو ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں اور اللہ سے بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں اپنے تمام پیاروں کی محبت کو راسخ فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر، ان کے اس طریقے پر جو حقیقتاً دین کا طریقہ ہے اس پہ چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. مفتی احسن نوید نیازی صاحب دامن برکاتہم العالیہ اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. دوران نعت عالمی شہرت کے حامل ثنا خان جناب محترم بھائی الحاج محمد خاور نقشبندی صاحب الحمدللہ ہماری اس محفل میں جلوہ گر ہوئے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بلا تاخیر آپ کو دعوت نعت دے رہا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے اور اس ایک لمحے کا احوال نہ ہو سکے بیان، اس ایک لمحے کا احوال نہ ہو سکے بیان. گنہگار جب ان کے قریب ہوتا ہے اور یہ پوچھ اہل نظر سے، یہ پوچھ اہل نظر سے کہ جالیوں کے قریب دل و نظر سے طواف حبیب ہوتا ہے، دل و نظر سے طواف حبیب ہوتا ہے.
اور وہ ظہوری جس پہ نگاہ کرم کرے، وہ ظہوری جس پہ نگاہ کرم کرے، خدا کا بندہ وہی خوش نصیب ہوتا ہے، خدا کا بندہ وہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ